رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر مت جانو، خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خوشباش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، آمین۔ جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے دعا کرتا ہے۔ قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرو اور نہ جاسوسی کرو۔ دولت نمائش میں مقابلہ بازی نہ کرو۔ باہم حسد نہ کرو، بغض نفرت نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بائی بائی ہیں۔